نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں جو دین پھیلانے کے لیے محنتیں کر رہا ہوں، میں تم سے اس کی کوئی اجرت اور کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر میں تم سے اتنا کہتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھا کرو۔ اس مبارک آیت سے اور بے شمار حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان قریبی رشتہ داروں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایمان بھی رکھنے والے ہیں۔ اور یوں تو آپ اپنے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں، ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے ایسا ہوں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوق سے اس کے ماں باپ سے بھی 70 حصے زیادہ محبت کرتا ہے، تو سارے معاملے محبت کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے امتیوں سے بھی فرما رہے ہیں، اور قرآن بھی اس پر گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے رسول تو محبت کرتے ہی ہیں، ہر ایک اپنے قریبی رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، لیکن تم تک جو اللہ کا دین انہوں نے پہنچایا، وہ ایمان کی دولت جو ان کے ذریعے سے اللہ نے تم تک پہنچائی، جو تمہاری ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے کتنی انہوں نے محنتیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، اس کی کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ تم اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔ تو محبت یہ تمام ایمان والوں کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیسی محبت فرماتے ہیں جب وہ ایمان لے آئے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ غیر مسلموں کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو جیسے اور گرفتار ہوئے تھے ایسے یہ بھی گرفتار ہوئے تھے، جیسے اوروں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ایسے ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور جب یہی عباس اللہ کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کچھ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، مایوسی نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، یہ چہرے پر تمہارے مایوسی کیسی؟ چچا جان، یہ غم کے حالات کیسے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان قریش کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں، چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر وہ رنگ نہیں رہتا، چہرے بگاڑ کر مجھ سے بات کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور تقریر فرمائی کہ خبردار ہو جاؤ، اگر میری خاطر میرے چچا سے محبت نہیں کرو گے تب بھی تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تمہارا ایمان کامل جبھی ہوگا جب تم میری خاطر میرے چچا سے محبت کرو گے، اور یہ سمجھ لو عم الرجل سن و ابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کی ہی ایک شاخ ہوتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، ان سے محبت کا اعلان کیا تمام مسلمانوں کے سامنے۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تو بے شمار واقعات ہیں، کبھی کاندھوں پر لیے جا رہے ہیں دونوں کو، کبھی اس کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کو چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ سے بھی محبت رکھیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھیں، اور اللہ اور رسول کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں سے بھی محبت رکھیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے بھی محبت رکھیں، تو پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ حضور کی دعا بیگار نہیں جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، تو انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو تمام ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضور کے چچاؤں سے، حضور کے چچا زاد بھائیوں سے اس طرح محبت رکھیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور گھرانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، نواسے ہیں حضرت حسن اور حسین، داماد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضور کی کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں۔ بیٹی کے بیٹے فرمایا بس یہی میرا کنبہ، یہی میرا گھرانہ، یہی میری اولاد ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور آدمی کو فطرتاً اپنے بیٹوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ باپ ادھر کھڑا ہو اور ان بیٹوں کا دشمن کوئی ان کے چھری کے ہاتھ مار رہا ہو، کوئی ان کو لاٹھیوں سے مار رہا ہو، کوئی ان کو کسی اور طریقے سے مار رہا ہو، کیا باپ کی محبت کا یہ تقاضا ہوگا کہ کھڑا دیکھتا رہے؟ کسی قیمت برداشت نہیں ہوگا، اپنی جان دے دے گا مگر اولاد کو اپنے سامنے مرتا ہوا اور پٹتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کیے جا رہے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ آپ کہو حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، ارے حضور تشریف لے گئے مگر امت کے احوال سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہر 8ویں دن ہر امتی کے احوال کی خبر دی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو میرے سامنے میرے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کا وہ نیک عمل بھی پیش کیا جاتا ہے جو مسجدوں میں جھاڑو لگا کے کوڑا نکالتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا سب سے بڑا گناہ جو میرے امتیوں کا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کی کوئی آیت یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امتیوں کے اعمال پیش کیے جا رہے ہوں گے تو کیا یزیدیوں کا وہ عمل پیش نہیں کیا گیا ہوگا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے تھے، کیا وہ عمل پیش نہیں کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عمل یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے امتیوں نے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا؟ اور ایک حدیث پاک سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی رات باخبر ہو گئے جس رات امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، میں ان کے یہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اماں جان رو کیوں رہی ہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا تشریف لائے ہیں، چہرے پر، بالوں پر، داڑھی پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں اور بڑے متغیر حال، بڑے پریشان سے ہیں حضور۔ اور فرما رہے ہیں ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں، وہاں پر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی بے چین ہوئی کہ وہاں پر پہنچ گئی جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا۔ یہ عقیدت و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم صرف یہ دو ہی کام کر سکتے ہیں ان کی محبت میں، اپنے دل سے یقین رکھیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور ہم اپنی زبانوں سے بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے چچاؤں سے اور آپ کے تمام ان رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہوئے۔ اور جب کسی سے محبت کرے تو اس کا اظہار بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے ایک شخص گزرے ہوئے گئے، تو وہ شخص جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو شخص ابھی گئے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تم نے انہیں بتا بھی دیا تم ان سے محبت کرتے ہو؟ کہا حضور بتایا تو نہیں ہے۔ کہا جاؤ جا کے بتاؤ جلدی سے۔ وہ اٹھ کر گئے اور جا کر بتایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے دعا میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے جس کی خاطر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب وہ لوٹ کر تشریف لائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہو تو اس کے سامنے ظاہر بھی کر دے میں محبت کرتا ہوں۔ تو ہم دل سے بھی محبت کریں، اپنی زبانوں سے ان کا ذکر بھی کریں، سالانہ شہادت کے موقع پر یا اس مہینے کے مبارک موقع پر، اور ان محبتوں کا اظہار اپنے اپنے عمل سے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اور عمل سے یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر کے ان کے دربار میں ایصال ثواب کر دیں، جسے جو بھی توفیق ہو جائے۔ کوئی نفل نماز پڑھ لے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت، اس کا ثواب پہنچا دے، یہ اس کی طرف سے محبت کا اظہار ہو جائے گا۔ کوئی شخص صاحب حیثیت ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے کہہ دے مولا یہ عبادت تو تیرے لیے ہے اور اس میں جو ثواب تو ہمیں دے وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پہنچا دے، حضرت فاطمہ کو پہنچا دے، حضرت علی کو پہنچا دے، حضور کے گھر والوں اور خاندان والوں کو پہنچا دے، تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر طرح کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اور ثواب پہنچانے کا ثبوت حدیث پاک سے موجود ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا؟ فرمایا ضرور پہنچا دے گا۔ میں کیا نیک عمل کروں؟ فرمایا مدینے میں پانی پینے کی کمی ہے، تم پانی کا کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے پانی پینے کا کنواں کھدوایا اور کہا ھذا لأم سعد، اے رب یہ میں ام سعد کے لیے یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے میں نے رکھا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، اگر میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہوں تو کیا میرے حج کا ثواب انہیں پہنچ جائے گا؟ فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا، کرو ان کی طرف سے حج۔ تو انہوں نے حج کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ اور ہم جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے ہماری طرف سے؟ اس اللہ سے دعائی تو کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ کوئی تمہارا دبا ہوا ہے کیوں کر دے بخشش؟ کیوں؟ آپ یہ جانتے ہیں اور اللہ اور رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہارا کوئی مومن بھائی رشتہ دار یا دوست کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اب آپ یہ کہو کہ اللہ مغفرت کی دعا تو قبول کر لے گا، اس کی بخشش تو کر لے گا، مگر تم کوئی نیک عمل کر کے صدقہ اور خیرات کر کے ثواب پہنچاؤ گے تو اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا، کہہ دے گا میرے بس کی بات نہیں ہے بھائی، میں ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ ارے واہ، تو پھر اللہ قادر مطلق کب ہوا؟ قادر مطلق تو وہ ہے جو ہر وہ کام جو اس کی ذات اور اس کے صفات کے لیے باعث عیب نہیں ہے، باعث نقص نہیں ہے، اس کے پورا کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ جس طریقے سے وہ آپ کی مغفرت کی دعا کرنے سے اس کی مغفرت کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ آپ کے ثواب پہنچانے سے اس کو ثواب بھی پہنچا دیتا ہے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ یہ تو میں نے عقلی دلیل دی، اور نقلی دلیل حدیث پاک سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا جنت کے اندر مرتبہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں تو دنیا سے چلا آیا، اب میں کوئی نیک عمل بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ کس وجہ سے تو نے میرا مرتبہ اونچا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے فلاں ملنے والے نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا تھا، اس کی برکت سے ہم نے تیرا مرتبہ اونچا کر دیا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارا کوئی مومن بھائی، تمہارا دوست یار قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنی قبر کے اندر وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو مجھے بچا لو بچا لو بچا لو۔ جب اس دنیا میں سے کوئی زندہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ اس ایصال ثواب کی برکت سے اس کی قبر کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ یہ سب مشکات شریف کی مستند حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مغفرت کی دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتا ہے تو ہمارے نیک اعمال کرنے سے، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں مولا ہم نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری عبادت کے لیے کیا ہے، عبادت صرف تیری ہے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہے، لیکن ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً پہنچا دیتا ہے۔
اور وہ ثواب بھی پہنچتا ہے اور ہماری طرف سے محبت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کھانے کھلا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی کیسا کھانا ہو رہا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کر رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں صاحب کیسا شربت پلایا جا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے اظہار کے لیے ہم یہ شربت پلا رہے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر اسے کوئی ریاکاری سمجھتا ہے تو بھائی ریاکاری سے بچ جائے، وہ خاموشی سے کسی غریب آدمی کو 100-200 روپے دے دے، 200-400 روپے دے دے، اپنے گھر کے کسی نوکر کو دے دے، رکشہ چلانے والے کو دے دے، وہ رکشہ والا جو تمہارے بچوں کو اسکول لے جاتا ہے اسی کو دے دو کہ بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ تمہیں دے رہے ہیں، چاہو فاتحہ کر لینا، چاہیں بچوں کو کھلا دینا، ہماری طرف سے تو صدقہ ہو ہی گیا، ان کو ثواب پہنچ ہی جائے گا۔ تو ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے، نیک عمل بھی ہو جائے گا، ایک غریب کی مدد بھی ہو جائے گی اور اس محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا جس سے مطالبہ کیا قرآن عظیم کے ذریعے، اللہ نے کہلوایا اے رسول فرما دو ان سے میں تم سے اپنی اس محنت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کیا کرو۔ تو اللہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو یہ خاص دن، خاص رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے، آپ کے اہل بیت اطہار سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کے داماد اور بیٹی سے، آپ کے چچاؤں اور رشتہ داروں سے خاص محبت کی اظہار کی رات ہے۔ ہم عبادتوں کے ذریعے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دن میں ان کے ایصال ثواب کے لیے جس سے جیسا بھی ہو سکے کوئی نیک کام کر کے، چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے جانی عبادت ہو، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر اس کا ثواب ان کو پہنچائیں، تو یہ بھی ہماری طرف سے محبت کا اظہار ہوگا۔ اور یہ جو اس کے علاوہ ہم نے اپنی طرف سے بڑے بڑے محرم بنا رہے ہیں، لیے چلے جا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بجائے ثواب کے اور الٹا عذاب ہو جاتے ہیں، بجائے دین کی طرف مائل کرنے کے اور دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ جب اس کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے تو نہ نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی کی، صبح کو نکلتا ہے تو شام کو گھر میں گھستا ہے چیخے مارتا ہوا اور چیختا ہوا، اور اتنی فرصت ہی اسے نہیں ہوتی کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، اپنے فرائض کو بھی ادا کر لے۔ تو یہ لوگ تو صرف دین کے لیے باعث نقصان بنے ہوئے ہیں اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو جو ناجائز طریقے ہیں ان کو تو ہرگز اختیار نہ کرے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو جائز طریقے ہیں ان کو سیکھ کر سمجھ کر صحیح طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ بھی ہمارے ایمان کے اندر قوت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ جائز طریقوں سے ہم سب کو یہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز طریقوں اور راستوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اور رسول جن سے محبت کرنا پسند کرتا ہے ان سب کی اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ مبارک محفل بھی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجھ سے اور نبی کے گھر والوں سے محبت کا اظہار ہے۔ ان کا ذکر ہوا، تیرے رسول کا ذکر ہوا، حدیث پاک کی باتیں بیان کی گئیں، نیک اعمال کی ترغیب دی گئی۔ مولا اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرما، آپ کے تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات کی ازواج ارواح طیبہ کو عطا فرما، خاص طور سے تمام اہل بیت کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان والوں کی ارواح کو ثواب عطا فرما، تمام اولیاء کرام کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما، تمام علماء حق کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ ہم سب جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے بحالت ایمان چلے گئے ہیں، سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ کل عالم کے مسلمان مرد و عورت جو بحالت ایمان دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور اس مبارک محفل کی برکت سے مولا ہمارے ایمانوں میں اور قوت اور روشنی پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، عقائد صحیحہ، اخلاق حسنہ، نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری، سچائی ہمارے اندر پیدا فرما، ریاکاری، مکاری، دھوکے بازی سے، ہر طرح کے شر، فتنے اور فساد سے،
شریعت کے خلاف باتوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ ایمان و عزت کے ساتھ، صحت و سلامتی، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ، دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ، اطمینان والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما۔ قبر میں، حشر میں، ہر جگہ مولا چین، سکون، اطمینان اپنی رحمت کے سائے عطا فرما، اور اپنی رحمت کے سائے میں آسانی سے پرسلات سے گزار کر جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں، خاص طور سے اہل بیت اطہار کے وسیلے سے ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ